نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ رمضان المبارک کے اس ماہ معظم میں، ماہ محتشم میں، رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں کہ جس کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ شروع ہے، اور اس ماہ مقدس کے شروع میں 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا، اور 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور عظمتوں والی اہلیہ 10 رمضان المبارک کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہیں۔ اور جس سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال 10 دن کے فاصلے پر چچا کا بھی انتقال ہوا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال ارشاد فرمایا۔ اور یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنی الفت تھی، اتنا پیار تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد بھی ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی سہیلیوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش آیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، جب ایک انسان غریب ہو اور وہ اور غریب ہو جائے تو اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، اور ایک انسان امیر ہو اور پھر غریب ہو جائے، دکھوں اور تکلیفوں کی زندگی میں چلا جائے تو اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے دنیا کے اندر زندگی گزارنا۔ قربان جاؤں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی سردار عورتوں میں سے ایک عورت تھی کہ آپ کے پاس آپ کی باندیاں، غلام، خادمائیں 20 کے قریب آپ علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خدمت کے لیے مقرر ہوتی تھی کہ آپ ہر گھنٹے کے بعد، ہر 2 گھنٹے کے بعد، ہر روز اپنا ڈریس، اپنا سوٹ چینج کیا کرتی تھی، اتنی امیر ترین تھی۔ لیکن آپ نے جب ایمان لائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں، اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ نے اپنا ہاتھ دیا، تو اس وقت آپ اتنی امیر تھیں کہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں سے سب سے زیادہ آپ کیا تھیں؟ امیر تھیں۔ لیکن اگر آپ نے ظہر کے وقت ایمان لائیں، حضور کے اوپر کلمہ پڑھا اور اپنا سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کیا۔ تو میرے نبی کی سخاوت کا انتہا دیکھیں، نبی کی سخاوت کا عالم دیکھیں کہ حضور نے اگر حضرت خدیجہ نے ظہر کے وقت کچھ دیا تو حضور نے عصر کے ہونے سے پہلے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایسی عظمتوں والی اہلیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں تو اتنا کچھ تھا، اور ایمان لانے کے بعد حالت کیا ہے، عظمت پھر اللہ نے کتنی عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنا کے لائیں، تو جب آپ آ رہی تھیں تو مکے کی یہ سردار عورت کے جسم پر جو کپڑے تھے، جو ڈریس تھا، جو آپ کا کرتا تھا، وہ پیوند لگا ہوا تھا، اس پر پیوند تھے، مکے کی سردار عورت کا یہ عالم۔ اور اللہ نے ایسا گھرانہ بنایا کہ سب نے قربانیاں دیں، حضرت خدیجہ نے قربانیاں دیں، آپ کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر قربانیاں دیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب آئیں تو حضور بڑے توجہ کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ حضرت خدیجہ کو دیکھنے لگے. تو حضرت خدیجہ فرمانے لگی حضور کیا بات ہے؟ تو فرمایا خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے ابھی جبرائیل کو بھیجا تھا اور فرمایا کہ جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ اللہ جب خدیجہ آپ کے پاس آئے تو اس کو اللہ کے اور جبرائیل کے سلام عرض کر دینا، اور انہیں یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جنت کے اندر مقام بنایا ہے، جنت کے اندر ایسا مکان بنایا کہ جس کے اندر نہ شور ہے نہ اس کے اندر کوئی دقت ہوگی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ لکھتے ہیں، فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی بھی آواز کے ساتھ بات نہیں کی، اونچی آواز میں بات نہیں کی، جس کے بدلے میں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ جنت میں آپ کے لیے ایسا مکان ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کا کوئی شور نہیں ہوگا اور اس میں کوئی دقت بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے ان کی پوری زندگی میں ایک بھی دن ایسا نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ پوری زندگی خدیجہ کی میرے ساتھ جو گزری ہے اس میں کسی ایک دن، ایک لمحے کے لیے بھی اس نے مجھے تکلیف دی ہو. تو پھر اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور کسی سے اتنا رشک نہیں کیا جتنا میں نے خدیجہ سے کیا، کہ میں نے حضور سے پوچھا حضور کہ آپ کو اتنی زیادہ محبت ہے خدیجہ سے، اللہ نے تو آپ کو ان کے بدلے میں قد بدلنی اللہ خیرا منہا، کہ اللہ رب العزت نے تو آپ کو اس کے بدلے میں کیا کر دیا ہے اور اچھی بیوی عطا فرمائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منہا، عائشہ اللہ رب العزت نے مجھے خدیجہ سے بڑھ کر کوئی اور بہتر عورت نہیں عطا فرمائی. اتنا بڑا مقام کہ حضور فرما رہے ہیں اس سے بڑھ کے کوئی مجھے اللہ نے عزیز نہیں عطا فرمایا. بے شک حضرت عائشہ سے بڑی محبت تھی حضور کو، لیکن حضرت خدیجہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا عائشہ مجھے اس وقت خدیجہ نے میرے اوپر ایمان لائیں، ان اکفرت الناسا، کہ جب سارے کے سارے لوگ میرا کیا کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی. ان کذبت الناسا، کہ جب سارے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اس نے اس وقت مجھے اپنے مال کے اندر سے کیا کیا، مال میں شریک کیا جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے مجھے اس کے اندر سے اولاد عطا فرمائی. یاد رکھیں انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس وقت انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ نہیں رہے لوگ، اور اس وقت اگر کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر کے کہے کہ میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں تو انسان اس کو کبھی نہیں بھولتا. تو جب سب لوگ اپنے حضور اپنے گھر والوں کو، اپنے قوم والوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں سمجھا پا رہے تھے، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھی. اور محبت کے بڑے درجے ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بڑی تفصیل لکھی ہے. ایک محبت کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے لیے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ اچھا ہے، جو میں چاہوں وہ ہو. اور کبھی انسان اس سے بڑھ کے جو محبت کا درجہ ہے کہ انسان کہتا ہے جو اس کو اچھا لگ رہا ہے نا وہ میرے لیے اچھا ہے. اور حضرت خدیجہ نے حضور سے وہ محبت فرمائی کہ فرمایا جو حضور صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو حضور کو اچھا لگ رہا ہے وہی میرے لیے اچھا ہے. تو پھر جب یہ مقام ہو، اس طرح کی محبت ہو، تو انسان کبھی بھی اس کو بھول نہیں سکتا، پھر چاہے اس کو جتنی اس سے اچھی چیزیں مل جائیں.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 25 سے 40 سال کی زندگی، 40 سال کا عرصہ، یہ 15 سال کا پورا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد آپ ایک دن مکہ کے اندر باہر نکلے مکہ سے، اور مکے کے باہر جب نکلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے دیکھا ایک قافلہ، ایک قبیلہ ہے، ایک پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور بڑا لاچار قبیلے کے لوگ ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور حضور گھر تشریف لائے۔ حضور سے ان کی حالت برداشت نہ ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، چادر لی اور سو گئے۔ آپ کے جسم کے اوپر کپ کپی چادر تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، حضور کیا بات ہے؟ حضور نے ساری بات بتلائی کہ یہ معاملہ ہے عائشہ خدیجہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو حضرت خدیجہ نے فرمایا جائیں مکے کے فلاں کا سردار کو بلا کر کے لائیں۔ حضور جب بلا کر کے لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو اتنا ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا تھا کہ میں اگر ایک طرف بیٹھا تو دوسری طرف کا شخص مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ تو ان سرداروں کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خدیجہ نے فرمایا، اے مکے کے سرداروں تم گواہ ہو جاؤ، یہ سب کا سب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے، اب وہ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں، جس کو چاہیں دے دیں۔ اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ اور قربان جاؤں بدر کی جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب، آپ کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حضرت زینب تو مسلمان تھی، اب یہ بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف سے لڑے، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العزت نے جب فتح عطا فرمائی تو کچھ لوگ قیدی بھی بنے، ان قیدیوں میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدی ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب بڑی محبت فرماتی تھیں اپنے شوہر سے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک پیغام، اپنا ایک ہار بھیجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ ہار لے لیں اور میرے شوہر کو رہا کر دیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ کیا کر دیں، بدلہ دے کے کہ آپ لے جائیں، جزیہ دے کر کے، فدیہ دے کر کے۔ تو جب وہ آئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ہار کو جب رکھا گیا، قد رق لہ رقۃ شدیدہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپ کپی شروع ہو گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ ہار جو حضرت زینب نے بھیجا تھا، یہ ہار ان کا نہیں تھا، ان کو ان کی ماں حضرت خدیجہ نے دیا تھا ان کی شادی کے موقع پہ۔ حضور نے جب وہ دیکھا تو حضور سے برداشت نہ ہوا، آپ کو اپنی بیوی حضرت خدیجہ یاد آ گئی، اور حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ نے فرمایا حضور آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے ابو العاص کو بھی آزاد کیا اور وہ ہار بھی واپس اپنی بیٹی کے پاس بھیج دیا۔ اتنی محبت آپ کے پاس۔ ان کے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر دن کو جب کھانا کھاتے تو حضور آرام فرماتے تھے، اور صحابہ کو پتہ تھا کوئی آتا نہیں تھا حضور کے پاس اس وقت میں کہ حضور کے آرام کا وقت ہے۔ حضور تشریف فرما سوئے تو فرماتی ہیں کہ دروازے پر دستک دی کسی بڑی عورت نے۔ جب دستک دی تو اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے، تو انہوں نے جب بتلایا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور فوراً اٹھے اور حضور نے دروازہ کھولا اور ان کو اندر بٹھایا۔ حضور نے انہیں کھجوریں کھلائیں، حضور نے انہیں سرکہ پلایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہد عطا فرمایا جو تھا، اور حضور ان کے ساتھ بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ حضور نے باتیں کی بڑی دیر، حضور نے اس کو وقت دیا، اور وقت دینے کے بعد حضور جب بات کر رہے تھے کسی بات پہ حضور رو بھی جاتے تھے، تو فرمایا جب وہ چلی گئی اور حضور نماز کے لیے چلے گئے، رات کو جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور یہ کون تھیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ آپ کو نہیں پتہ، یہ خدیجہ کی سہیلیوں میں سے ایک تھی،
لہذا جب یہ آئیں تو مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی، اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، پیار محبت سے پیش آیا۔ اور حضور ایسا کبھی بھی نہیں کہ حضور نے حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد کوئی جانور قربان کیا ہو اور حضور نے تحفے کے طور پہ حضرت خدیجہ کی گھر والی دو سہیلیوں کے پاس نہ بھیجا ہو، اتنی محبت۔ تو یہ محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہلیہ کے ساتھ اتنی تھی۔ اور یہ 10 رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت خدیجہ کی زندگی کو پڑھنے کی، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی، ان کے مطابق ہمیں اپنے گھر والوں کو ان کے واقعات سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔